یہ پہلا سوال مس اندھورا سنہا ایک ہندو خاتون ہیں، جی جی ان کا ہے جو قادیان بھی گئیں اور وہاں انہوں نے اسلام کے متعلق بہت سی کتابیں پڑھی بھی اور لائیں بھی ساتھ، اچھا اور کہتی ہیں آج کل میں قرآن شریف ہندی ترجمہ کے ماشاء ساتھ اللہ پڑھ رہی ہوں۔ انہوں نے یہ سوال بھیجا ہے، کہتی ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اسلام دوسرے مذاہب سے مختلف کس طرح ہے، اور جب احمدی قرآن شریف اور دیگر اسلامی تعلیم پر یقین رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو وہ ایک الگ جماعت کیوں بن گئے؟ اس بارے میں کہتی ہیں میری رہنمائی فرمائیں۔ یہ ہماری جو خط لکھنے والی خاتون ہیں، ہندو خاتون، ان کے خط بڑے مخلصانہ ہوتے ہیں اور صحیح فطرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسلام میں ان کی دلچسپی بہت گہری ہوتی جا رہی ہے، اور یہ طبی سوالات ہیں کہ آنے والے کے دل میں خود بخود اٹھنے چاہیے۔ بنیادی طور پر اسلام اور دیگر مذاہب میں جو فرق ہے، اس سلسلے میں نے ایک لیکچر دیا تھا غالباً آسٹریلیا میں، ڈسٹنکٹیو فیچرز آف اسلام۔ جی آسٹریلیا میں وہ آپ مطالعہ کریں تو جو نمایاں فرق ہیں وہ دکھائی دیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی اچھی طرح۔ یعنی اسلام میں وہ ایسی باتیں جو ایک خاص امتیاز رکھتی ہیں، جو دیگر مذاہب میں یا پائی نہیں جاتی یا پائی جا نہیں سکتی، کیونکہ وہ عالمی نہیں تھے۔ اور دوسرا پہلو ہے قدر اشتراک، یعنی دونوں میں اکٹھی باتیں کون کون سی ہیں جو سب میں تمام مذاہب میں بنیادی طور پر ہونی چاہیے۔ تو اس کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن کریم اس کے متعلق بڑی واضح بات بہت کھول کر بیان فرما رہا ہے کہ بنیادی طور پر سارے مذاہب ایک ہی ہیں، اور ان کا مرکزی پیغام ایک ہی تھا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں، ان سب کو یہی ایک تعلیم دی گئی ہے جو مرکزی نقطے کی حیثیت رکھتی ہے، جو ہر مذہب کا ڈھانچہ سمجھ لیں۔ اور وہ تعلیم یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کی نہ کرو، اپنے دل کو خدا تعالیٰ کے لیے خالص کر لو، اور ہر دوسرے کی محبت دل سے الگ کر کے اس کی ثانوی حیثیت رکھتے ہوئے اللہ کی محبت کو اولیت دو، اور خدا تعالیٰ کے پیار میں خدا کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین حنفاء، اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کے لیے دین کو خالص کر لو، پھر تمہیں عبادت کا سلیقہ آئے گا، عبادت کس طرح کی جاتی ہے۔ وہ یقیم الصلاۃ، یہ شرطیں پوری کرو تو پھر ان کو یہ ہدایت دی گئی تھی سب مذاہب کو، جو پھر نماز قائم کریں، اور نماز قائم کرنے کے بعد بنی نوع انسان کے حقوق کا سوال اٹھتا ہے۔ تو تمام مذاہب کو یہ تعلیم دی گئی تھی، ویوت الزکوٰۃ۔ یہاں زکوٰۃ سے یہ مراد نہیں کہ زکوٰۃ کی اصطلاح تمام مذاہب میں رائج تھی، مراد یہ ہے کہ ہر مذہب میں خدا کی خاطر، خدا کے بندوں پر اور خدا کے قائم کردہ نظام پر خرچ کرنے کے لیے کچھ خرچ کرنے کی نصیحت فرمائی گئی تھی، اور اسی کا نام زکوٰۃ ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے حقوق اور بنی نوع انسان کے حقوق کے جو بنیادی پہلو ہیں، جو مرکزی نقطہ کی حیثیت رکھتے ہیں، مرکزی ڈھانچے کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ قرآن کریم کی صورت میں بیان ہو گئے ہیں۔ تو میرا جواب یہ ہے کہ بعض پہلوؤں سے اسلام تمام دوسرے مذاہب کے مشابہ، اور ان کا جو بھی ڈھانچہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا وہی ڈھانچہ اسلام کا ہے، لیکن ڈھانچہ ایک ہو جانے سے شکلیں تو ایک جیسی نہیں ہو جاتی، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ دونوں ایک جیسے دکھائی دیں، ایک جیسے ہو جائیں۔ اب میملز جو ہیں ان کا بنیادی ڈھانچہ ایک ہی ہے، لیکن کوئی اس میں گائے بھینس ہے، کوئی بکری ہے، کوئی گھوڑا ہے، اونٹ ہے، اور اسی طرح انسان بھی میملز میں آ جاتے ہیں۔ یعنی میملز کی وہ سے مراد یہ ہے وہ جانور جن کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے اور خاص نقوش ہے بنیادی۔ ان میں جتنے جانور آتے ہیں ان میں دیکھیں فرق کتنے ہیں، ایک زیادہ ترقی یافتہ ہے، ایک نسبتاً کم ترقی یافتہ ہے۔ تو اسلام اس پہلو سے ایک ہونے کے باوجود ایک امتیازی شان بھی رکھتا ہے، اور ان تمام مذاہب میں
سب سے اوپر اسلام کا مقام ہے، اپنی تعلیمات کی مزید نفاست اور مزید حسن کے نتیجے میں۔ یہ پہلو ایک نئے آنے والے کو یا مذہب کا، اسلام کا مطالعہ کرنے والے کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ تجزیاتی مطالعہ کریں۔ ہمارا تو دعویٰ ہے، لیکن آپ کو تو اطمینان تبھی ہوگا جب آپ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ یہ تعلیم اسلام میں بھی تھی، پہلے مذہب میں بھی تھی، لیکن اسلام میں زیادہ خوبصورت ہو کر، زیادہ نکھار کے ساتھ ابھری ہے۔ بس جہاں بھی آپ کو حسن دکھائے گا تبھی بات ہے کہ آپ اس کی طرف جائیں گے، یا پھر اندرونی حسد، اندرونی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے، یہ سب مضامین جو ہیں یہ بالکل بے تعلق ہو جاتے ہیں۔